اشارتاً ذکر کرتا ہے، یعنی ان کے پاس جانے کا مطلب اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے ہو. وَتَذَرُونَ وَذَرَ يَذَرُ، اصل میں وَذَرَ يَوْذَرُ تھا، پڑھا جاتا ہے وَذَرَ يَذَرُ، اس کا معنی چھوڑ دینا. ذر کہتے ہیں ترک کر دو، چھوڑ دو. وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلقا، اس مخلوق کو جو پیدا کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، اس مخلوق کو تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی، من ازواجکم یعنی تمہاری بیویوں میں سے. تو بیویوں کے پاس نہیں جاتے، جن عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کے پاس نہیں جاتے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والے. یہ بلکہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم یہ کرتے ہو وہ نہیں کرتے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس بارے میں معذور ہو. کسی قوم میں کوئی عادت ہو جائے نا تو پہلی نظر میں میسج یہ جائے گا کہ بھئی اس قوم کی نیچر ہی یہی ہے. تو بل کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، اس معاملے میں تم قابل عذر نہیں ہو. اور یہ گناہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کو تم گناہ نہیں سمجھتے، نیچر انسان کی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جرم ہے. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، قوم جواب میں کہنے لگی لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، انتہا ینتہی پہلے کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، باز نہ آیا، یا لوط اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے گئے لوگ ہیں. مخرج جو ملک بدر لوگ ہوتے ہیں، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین، قلا یقلی کا معنی ہوتا ہے غضبناک ہونا، ناراض ہونا. سورہ ضحیٰ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا. تو قلا یقلی، اس میں فاعل آئے گا قالیون، جو پڑھا جاتا ہے قالین، جمع آئے گی قالین. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم، میں تمہارے عمل کے لیے، یعنی جو تم عمل کرتے ہو، عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، من القالین، ناراض ہونے والوں میں سے ہوں، نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، میں اس عمل کو پسند نہیں کرتا. ربی اے میرے رب، نجینی، نجا ینجی تنزیتاً کا معنی نجات دینا، نجات دے دے تو مجھے بھی، و اہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما ان اعمال سے یعملون جو یہ کر رہے ہیں. تو ان اعمال سے ہمیں نجات دے دے. یہاں کیا مطلب کیا؟ ان اعمال کے وبال سے. مضاف اکثر محذوف ہوتا ہے نا، بہت جگہوں پر محذوف ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ تو لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے پہلے ہی بچ رہے تھے، یعنی اس عمل کے وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے. فنجیناہ، ہم نے نجات دے دی ان کو بھی، لوط کو بھی، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو بھی، اجمعین سب کے سب کو ہم نے بچا لیا. الا عجوزا، ہاں ایک بوڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں، اس کو ہم نے نہیں بچایا. ثم دمرنا، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا، تدمیر تباہ و برباد کر دینا، الاخرین باقیوں کو. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر مطرن ایک بارش، یعنی خاص قسم کی بارش. فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری تھی. فعل تعجب ہے ساء کا لفظ، کتنی ہی بری بارش ہوئی. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے. لفظی ترجمہ ہو گیا، آسان ہے، اس کی تفسیر بھی شروع کر دیتا ہوں. کذبت قوم لوط للمرسلین، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو، جب ان سے لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. لوط علیہ السلام کو اللہ نے جو ان کا بھائی کہا، تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے وہ نسبی بھائی نہیں تھے، سسرالی تھے. کیونکہ لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو لوط علیہ السلام کے جو جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ساتھ ہی وہیں رہ گئے تھے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. تو ارض شام سے ہجرت کر کے آئے تھے نا یہاں، تو یہاں پر جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہیں لوط علیہ السلام کی اسی قوم میں شادی ہوئی، اور جس میں لوط علیہ السلام کی زندگی گزری. اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی جو بوڑھی ہو چکی تھی، جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، وہ بھی اسی قوم کی تھی. تو اس میں بھی وہی برائی تھی. وہ خود تو ظاہر ہے زنا نہیں کرتی، کیونکہ میں اس پر کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بیویوں کا دامن پاک ہوتا ہے. مشرک ہو سکتی ہیں مگر وہ زانی نہیں ہوتی. اس پر کافی ڈیٹیل سے میں بات کر چکا ہوں. تو لوط علیہ السلام کی جو یہ جو قوم تھی، یہ سسرالی قوم تھی، اس لیے اللہ یعنی سسرالی رشتہ ان سے قائم ہو چکا تھا. پھر آگے اسی میں لوط علیہ السلام کی اولاد ہوئی، بیٹیاں ہوئیں، بیٹے ہوئے، جو بھی آگے ان کسی قوم میں آپ رہتے ہیں تو وہ قوم اس لحاظ سے ان کی قوم بن گئی تھی، سسرالی قوم تھی. زیادہ تر حضرات اس طرف گئے ہیں.
تو اخوہم اس لیے اللہ نے ان کو ان کا بھائی کہا، یعنی قومی اعتبار سے، اور قوم بھی نسب والا نہیں بلکہ سسرال والا۔ الا تتقون، لوط علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس دعوت پر تم سے اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے۔ پھر لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تأتون الذکران من العالمین، تمام جہان والوں میں تم واحد ہو جو مردوں کے پاس آتے ہو۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جہان میں کوئی اور بھی مردوں سے بدفعلی کر رہا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ کسی بھی برائی کی برائی جو ہے نا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تم جو یہ جرم کر رہے ہو ڈبل جرم ہے، کیونکہ برائی جب کامن ہو جاتی ہے نا تو بھی برائی تو برائی ہی رہتی ہے، لیکن اس میں انسان کہتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ جرم تو وہ بھی ہے بھائی، سب اگر برا کر رہے ہیں تو برائی حلال تھوڑی ہو جاتی ہے اس سے، لیکن کوئی بھی نہ کر رہا ہو پھر اکیلا کوئی کر رہا ہو تو اس میں اس کو زیادہ بڑا تانا دیا جاتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی یہ بات قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، قوم سے کہا کہ یہ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آدم سے لے کے آج تک کسی قوم نے یہ جرم نہیں کیا ہے، یعنی بڑے بڑے مجرم دنیا میں آئے، لڑکوں سے بدفعلی تو کسی نے بھی نہیں کی، اتنا گندا، اتنا پلید، اتنا غلیظ عمل ہے کہ یہ